أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ان آیت کریمہ میں کچھ خاص مضامین کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور ان آیت کریمہ کے شروع ہونے سے پہلے اور پچھلی آیت کریمہ ان دونوں کے درمیان میں ایک آیت بطور ربط آئی ہے، اور وہ ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اللہ اسی طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان فرماتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، یا تاکہ تم عقل حاصل کرو. بات یہ ہے کہ پچھلی آیت کریمہ جن میں قوانین نکاح و طلاق، عدت، یہ تمام مضامین زیر بحث آئے، ان کے سمجھنے کے لیے بھی چونکہ خاص فہم کی ضرورت ہے، تو اس لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ اپنی نشانیاں اس لیے وضاحت سے بیان فرماتا ہے، اپنی آیات اس لیے وضاحت سے فرماتا ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں دشواری نہ ہو. اور اگلی آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہیں ان سے پہلے یہ آیت آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نشانی بیان فرمائی جا رہی ہے اسے بھی تمہیں غور سے سمجھنا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کے آیات کریمہ میں جب انسان غور کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید معاملات ایسے ہیں کہ وہ ہر فیصلہ اپنی عقل سے کر لے گا اور اسے آزاد چھوڑ دے گا کہ وہ جتنی چاہے عقل استعمال کرے. اب جو آیت کریمہ ہمارے سامنے ہوتی ہے اس میں جو حکم ہوتا ہے وہ تو واضح ہوتا ہے، یعنی اتنی بات سمجھنے میں تو شاید دقت نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید کے لیے بھی ایک خاص قسم کا فہم، ایک خاص قسم کا ذہن یہ ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس وقت تک یہ معاملات بہت مشکل ہیں. اب ذہن میں خیال یہ آ سکتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر قرآن مجید نے یہ کیوں کہا کہ تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل حاصل کرو، تاکہ تم یعنی عقل مند بنو اور عقل سے اس مسئلے کو حل کرو. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ عقل کی اہمیت تو بہت ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اب دو چیزیں رہ گئی ہیں، قرآن مجید اور عقل. یا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی عقل بہت ضروری ہے، اگر بات یوں نہ سمجھ میں آئے تو عقل اور قرآن مجید. تو معاملہ یوں اصل میں نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ غور کرنے کے لیے بھی کچھ جزیات کی ضرورت تو ہوتی ہے انسان کو. تو اب اگر وہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بچے کی سمجھ میں جتنا کچھ آ جائے وہ قرآن مجید سمجھ گیا، تو فہم کے یہ معنی نہیں لینے چاہیے، اس سے بہت دشواری پیدا ہوگی. اگر فہم کے معنی یہ لے لیے گئے کہ جس کی سمجھ میں جتنا آ گیا، جس کی عقل نے جتنا کام کیا، کیونکہ ہر انسان کی عقل محدود ہوتی ہے.
تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان پہ بھروسہ کرنا ہوگا جن کی عقل ہم سے زیادہ کام کرتی ہے اور جنہیں یہ علوم بھی حاصل ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے, حضور کے بارگاہ سے براہ راست فیض انہیں حاصل تھا, اور جو بات وہ نہ سمجھ پاتے, اب ظاہر ہے کہ ان زیادہ عقل مند تو کوئی نہیں ہو سکتا, تو جو بات وہ نہ سمجھ پاتے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت طلب کر لیا کرتے تھے اور حضور وضاحت فرما دیا کرتے تھے. یوں معاملات آسان ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے, پچھلے 1400 برس کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کے حوالے سے اچھا خاصا لٹریچر ہمارے پاس مختلف زبانوں میں موجود ہے, اور انسان نے ہر دور میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی, اور وہ کوشش کر رہا ہے, کیونکہ انسانی عقل ایک موقع پہ جا کے عاجز آ جاتی ہے, اور وہ بات جو اس کے لیے کبھی سمجھنا آسان تھی ممکن ہے کہ اب نہ ہو. آپ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت شریفہ آتی ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, اگر تم کو شک ہے, اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد مکرم یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو ایسی ایک صورت لے آؤ. دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید ایک طرف تو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے آیات جو ہیں وہ واضح اس لیے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام خدا ہونے میں شک ہو, یا یہ شک ہو کہ یہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں معاذ اللہ من جانب اللہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر کیا بات ہے, پھر تو تم بھی بنا سکتے ہو ایک صورت, ایسے تم بھی بنا لو. تو دیکھیے عقل یعنی قرآن مجید کی مثل لانے میں عاجز رہی. اب جس شے کی مثل لانا مشکل ہو اس شے کا فہم اتنا آسان ہو جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ کہ جس چیز کی مثل لانا مشکل ہو اس کا فہم اتنا آسان ہو جائے کہ ہر آدمی اس پہ غور کرنا شروع کر دے. بات یہ ہے کہ شاید اس کے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے آیات وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم انہیں سمجھو, اس کے مخاطب شاید ہم نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں عربی نہ تو عربوں کی طرح آتی ہے, کیونکہ ایک بات تو طے ہے, انگلش کی کوئی تحریر اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس لینگویج پر اتنا عبور ہونا چاہیے کہ ہم بات کو ویسے ہی سمجھ سکیں جیسے کہا گیا ہے.